مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے. آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. سید المبلغین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے. جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کی 13ویں فصل کا بیان جاری ہے. اس کے کل 15 چیپٹرز ہیں، 15 فصلیں ہیں، اور ان میں سے 13ویں فصل سے ہم برکتیں حاصل کرنے کی سعادت پا رہے ہیں. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 151، 152 اور 153 سے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. صاحب قصیدہ حضرت سیدنا امام بصیری علیہ رحمۃ اللہ القوی قصیدہ بردہ شریف فصل 13 شعر نمبر 151 میں فرماتے ہیں: وَلَمْ أُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي اقْتَطَفَتْ وَلَمْ أُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي اقْتَطَفَتْ يَدَا زُهَيْرٍ بِمَا أَثْنَى عَلَى هَارِمِ. اور اس سے اگلے شعر میں کہتے ہیں: یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم. اور اس سے اگلے شعر میں کہتے ہیں: وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي اِذِ الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 151 میں جو کچھ کہا گیا، تو شعر کا آغاز ہوتا ہے وَلَمْ أُرِيد سے. وَلَمْ أُرِيد کا مطلب اور میں نہیں چاہتا. زہرۃ الدنیا، دنیا کی تر و تازگی. تو مراد یہ ہے کہ میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت سرائی کر رہا ہوں، حضور کا قصیدہ لکھ رہا ہوں، حضور کی تعریفیں کر رہا ہوں، بارگاہ رسالت میں نعت پیش کرنے کی سعادت پا رہا ہوں، تو اس سے میں دنیا کی تر و تازگی نہیں چاہتا. دنیا کا مال و زر میرا مطلوب نہیں ہے. اقتطفت اس کا مطلب جو چنی یا حاصل کی. اور یدا زہیر، زہیر یہ عربی کا ایک مشہور شاعر ہے، زہیر بن ابی سلمہ. اور یدا اصل میں یدان ہے اور اس کا نون اضافت کے سبب گر گیا ہے. تو یدا زہیر، زہیر کے دونوں ہاتھ.
بما اثنا، ساتھ اس کے کہ مدح کی اس نے، علی حریمی، تو سنان بن حرم یہ عرب کا ایک بادشاہ تھا، اور اس کا زہیر بن ابی سلمہ نے قصیدہ لکھا تھا، جس کے سبب سنان بن حرم نے اس کو بہت زیادہ مال و زر سے نوازا تھا، انعامات دیے تھے، اور وہ اس طرح قصائد لکھتا رہتا تھا اور انعام پاتا رہتا تھا۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عرب کے بادشاہ سنان بن حرم کی تعریف و توصیف کر کے زہیر بن ابی سلمہ نے اس سے انعامات پائے تھے، میری مراد یہ نہیں ہے۔ میں شہنشاہ عرب و عجم، رسول محترم، نبی مکرم، شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اس لیے نہیں کر رہا کہ میں مال و زر کا ارادہ کرتا ہوں، بلکہ میرا مقصود دنیا نہیں، عقبہ ہے، مال و زر نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے، دنیاوی نعمتیں نہیں، جنت کی نعمتیں میرا مطلوب ہے۔ تو اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و نعت سے وہ تازگی اور بہجت حاصل کرنا نہیں چاہتا جو زہیر بن ابی سلمہ مشہور شاعر کے ہاتھوں نے سنان بن حرم کی تعریف کے صلے میں حاصل کی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، زہیر بن ابی سلمہ یہ بڑے نامور شعراء میں سے ہوا ہے۔ عہد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس سے بہتر اشعار کسی کے نہیں مانے جاتے تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اشعار الناس، لوگوں میں سب سے بڑا شاعر فرمایا کرتے تھے۔ اور زہیر بن ابی سلمہ کے بیٹے حضرت سیدنا کعب بن زہیر یہ بھی بہت مشہور شاعر ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر کو بانت سواد یہ قصیدہ لکھنے پر اپنی چادر مبارک سے بھی نوازا تھا۔ تو حضرت کعب نے بارگاہ رسالت میں یہ قصیدہ بانت سواد پیش کیا۔ زہیر کی کنیت ابو بجیر تھی، اور اس کی موت بعثت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہو گئی تھی۔ ثعلب ابن عباس اپنی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے بڑے شاعر کے اشعار سنا، تو میں نے عرض کی وہ کون ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ زہیر ہے، جس کا قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر میں ذکر ہے۔ اور ابن عرابی کہتے ہیں کہ زہیر میں ایک خاص بات یہ تھی جو اس کے سوا کسی اور میں نہیں ملتی، کہ زہیر خود بھی شاعر تھا اور اس کا باپ بھی شاعر تھا، اس کے ماموں بھی شاعر تھے، اور اس کی بہن سلمہ وہ بھی شاعرہ تھی، اور ان کی بیٹی حضرت خنسا، اور ایک قول یہ کہ یہ حضرت خنسا بھی ان کی بہن تھی، یہ بھی بہت نامور شاعرہ ہیں۔ جنگ قادسیہ میں انہی کے 4 بیٹے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ تو حضرت خنسا یہ صحابیہ ہیں، یہ بھی زہیر کی بہن تھی۔ تو گویا یہ پورا خاندان شاعروں کا خاندان تھا، اور ان میں حضرت خنسا اور حضرت کعب یہ دونوں صحابیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے۔ تو ان کے والد زہیر جن کا اس شعر میں ذکر کیا گیا ہے، ان کے بارے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اہل جہالت کے نامور شاعروں میں زہیر بن ابی سلمہ ہے، اور اسلام کے نامور شعراء میں اس کے بیٹے حضرت کعب ہیں۔ اور زہیر ملوک عرب میں سے
سنان بن حرم کے حق میں بہت قصیدے لکھا کرتا تھا، اس لیے اس نے زہیر کو انعامات سے نوازا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس بادشاہ کا اس شعر میں ذکر ہے اس کا نام حرم، ہا کے فتحہ اور را کے کسرہ سے، تو بعض نسخوں میں حرم بن سنان اور بعض نسخوں میں سنان بن حرم بھی لکھا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ قصیدۃ الشہداء قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں اس کا نام حرم بن سنان درج کیا گیا ہے۔ تو حرم بن سنان کے حق میں زہیر بن ابی سلمہ نے بہت سارے قصائد لکھے، اور یہ زہیر قصائد اس لیے لکھتا تھا، حرم بن سنان انعام بہت زیادہ دیتا تھا۔ تو حضرت سیدنا امام محمد بصیری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ دولت دنیا حاصل کرنے کو زہیر کی طرح میں مدحت نہیں کرتا، بلکہ دولت عقبہ کی امید پر میری مدحہ اور میری تعریف و توصیف دربار رسالت میں پیش ہے۔ اور اس سے اگلے شعر میں صاحب قصیدہ سیدنا امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں، یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ یا اکرم الخلق، اے تمام مخلوق سے زیادہ کرم فرمانے والے، مالی ما نافیہ ہے، نہیں ہے میرے لیے، مالی نہیں ہے میرے لیے، من کوئی بھی ایسا کہ جس کی الوذو بمانا اعوذو میں پناہ لے سکوں، اے مخلوق میں سب سے زیادہ کرم فرمانے والے، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کی میں پناہ لے سکوں سوا کا، سوائے آپ کے۔ اندہ کا مطلب وقت، موقع، حلول نازل ہونے والے، اور حادث، حادثہ کی جمع حادثوں بلاؤں، اور عمامی کا مطلب عام۔ تو اس شعر کا ترجمہ یہ ہے، اے مخلوق میں سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والے، آپ کے سوا میرے لیے کوئی جگہ نہیں جہاں پناہ لوں مصیبتوں کے عام نازل ہونے کے وقت۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا ان کے غلاموں کے لیے کون دستگیر ہے؟ حتیٰ کہ قرآن کریم بھی اسی شفاعت نگر کا رستہ بتاتا ہے، اور فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر معصیت کی وجہ سے ظلم کر گزرو تو ہمارے حبیب کی بارگاہ میں آؤ اور توبہ کرو، اور ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری سفارش کریں، تو حبیب کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالی کو تم تواب اور رحیم پاؤ گے۔ چنانچہ قرآن عظیم میں ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے پیارے حبیب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور رسول بھی ان کی سفارش کریں، تو اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔
بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، منکر نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے، بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفیع آسیاں ہیں، وکیل مجرماں ہیں، دکھیوں اور بے آسرا کے سہارا ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یتیموں، بے آسرا لوگوں، بے سہاروں کی پناہ گاہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت آپ کی امت پر کیسے کیسے کرم فرمائے گا، کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا، اس کا نظارہ تو دیکھنے والے حشر ہی میں دیکھیں گے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو اے کاش کہ ہم بھی دامن رحمت میں چھپا لیے جائیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لواء الحمد کے نیچے ہمیں بھی جگہ عطا فرما دیں، اپنے قدموں سے لپٹ جانے کی سعادت عطا فرما دیں، تو دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے۔ قصیدہ بردہ شریف کے اس سے اگلے شعر میں صاحب قصیدہ کہتے ہیں وَلَنْ يَدِيكَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي اِذِ الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ، وَلَنْ يَدِيكَ اور ہرگز تنگ نہ ہوگا آپ کی عزت کا میدان، جاہو کا بھی تو جاہن کہتے ہیں وجاہت کو، مرتبے کو، رفعت منزلت، آپ کی رفعت، آپ کی منزلت۔ اذ الکریم اس لیے کہ آپ کریم ہیں، تجلا کو بعد نسخوں میں تحلا بھی پڑھا گیا ہے بمعنی اتصفا، اور تجلا بمعنی انکشفا۔ تو تحلا اگر پڑھا جائے تو اس کا مطلب متصف ہونا، اور تجلا پڑھا جائے تو اس کا مطلب روشن ہونا، منکشف ہونا۔ بِاسْمِ منتقمی، منتقم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے جو منتقم حقیقی ہے، اور اسم سے مراد نام۔ اس بابرکت شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کی پناہ میرے واسطے تنگ نہ ہوگی، کیونکہ بروز قیامت منتقم حقیقی کے نام سے اپنی شان ظاہر فرمائیں گے۔ تو اس شعر کا مفہوم گویا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شعر کا مصداق ہے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تو گویا صاحب قصیدہ حضرت سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی یوں عرض کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجاہت، شرافت، رفعت میدان حشر میں آشکار ہوگی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گنہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجاہت،
آپ کی شرافت، آپ کی رفعت میدان حشر میں آشکار ہوگی، لوگوں پر ظاہر ہوگی۔ تو جب اس وقت وجاہت، شرافت، رفعت کا بدرجہ کمال اظہار ہوگا تو مجھ جیسے بے کس اور تہی دست کے لیے ان کا عرصہ شفاعت تنگ نہیں ہو سکتا، کہ وہ تو اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمانے والے، انہی کا تو فرمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مجرموں کی شفاعت کرنے والے، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے، تو مجھ جیسے بے کس، مجھ جیسے تہی دست کے لیے ان کا عرصہ شفاعت تنگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب منتقم حقیقی جل جلالہ کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا جائے گا یا محمد ارفع راسک، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، وشفع تو شفا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو جب یہ منتقم حقیقی کی طرف سے ارشاد فرمایا جائے گا تو پھر مجھے کیا فکر ہونی چاہیے؟ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے کاش کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل کر لیا جائے۔ تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم پہ دعویٰ کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے آقا سوہنے سوہنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت دنیا میں بھی سب پر فائق ہے، آخرت میں بھی آپ اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوق کے سردار ہیں، امام الاولین اور امام الآخرین ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تمام اگلوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ تو قصیدہ بردہ شریف کے گزشتہ اور اس موجودہ شعر کا ماحصل یہ ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہگاروں کی پناہ گاہ ہیں، شفیع آسیہ ہیں، وکیل مجرمہ ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں سہارا ہے، کیونکہ حشر میں ہمارے آقا کو جو عزتیں، رفعتیں، وجاہتیں، شرافتیں عطا کی جائیں گی، تو ان کے ہوتے مجھ جیسے بے کس اور تہی دست کے لیے ان کا عرصہ شفاعت تنگ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ مجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے کاش ہم سب کو ایسی نصیب ہو کہ بے حساب جنت میں داخلہ عطا کر دیا جائے۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے اپنے تعلق کو مضبوط فرمانے، نیکیوں کا مزید جذبہ پانے، خود کو فرائض و واجبات کا عادی بنانے اور گناہوں سے بچانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے جہاں فرائض و واجبات، سنن و مستحبات پر عمل کا جذبہ ملتا ہے، اللہ کے کرم سے عقیدے کی درستگی نصیب ہوتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عشق کا لازوال خزانہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کے سلسلے کے آخر میں ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مراد آباد یو پی ہند کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں گناہوں کے سمندر میں غرق تھا۔ نمازوں سے دوری، فیشن پرستی اور بے حیائی کی نحوستوں میں جکڑا ہونے کے سبب میری زندگی کے ایام جو کہ یقیناً انمول ہیرے ہیں غفلت کی نظر تھے۔ روحانی امراض کے علاوہ میں جسمانی امراض میں بھی گرفتار تھا، چنانچہ مجھے ناک کی ہڈی بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری بھی تھی، جس کی وجہ سے میں کافی اذیت کا شکار رہتا تھا۔ بالآخر اس سیاہ کی تاریک رات کے سیاہ بادل چھٹے۔ ہوا یوں کہ مجھے دعوت اسلامی کے تحت سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرنے والے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت نصیب ہوئی۔ عاشقان رسول کی صحبت کی بدولت میری زندگی کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور میں نے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو سنتوں کے راستے پر ڈال دیا۔ الحمدللہ عز و جل یہ برکت بھی نصیب ہوئی کہ مدنی قافلے سے واپسی پر میری ناک کی بڑی ہوئی ہڈی درست ہو چکی تھی اور کچھ دنوں کے بعد میرے دل کا مرض بھی ختم ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے معاشرے کے ایک بگڑے ہوئے فرد کو جب مدنی قافلے میں سفر کی سعادت اور اس دوران عاشقان رسول کی صحبت میسر آئی تو ان کی اصلاح کے بھی اسباب ہوئے اور بفضلہ تعالی وہ جسمانی بیماریوں سے بھی صحت یاب ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل